اس وقت یہ بڑی خبر جو سامنے آ رہی ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسد قیصر کی جانب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد اہم میڈیا ٹاک کی گئی اب سے ذرا دیر پہلے، جس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ عمران خان نے وزیر اعظم کے امیدوار کے لیے منظوری دے دی ہے، اور آپ کو بتائیں کہ عمر ایوب کا نام سامنے آ رہا ہے۔ عمر ایوب کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کر بیٹھ کر یہ لائحہ عمل تیار کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے مجھے یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ دیگر جماعتوں کے ساتھ رابطہ کیا جائے، اور جہاں تک احتجاج کی بات ہے تو آج شام تک عمران خان احتجاج کی کال دیں گے اور تاریخ کا اعلان کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دیگر احتجاج کرنے والی جماعتوں سے بھی ہم رابطے میں ہیں۔ یہ بڑی خبر اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اسد قیصر نے کہا کہ جے یو آئی فے، اے این پی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مل کر بیٹھ کر سب لائحہ عمل تیار کریں۔ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ منظوری دی گئی ہے وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ کے لیے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے عمر ایوب کو نامزد کر دیا گیا ہے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پر، اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ احتجاج سے متعلق بانی پی ٹی آئی آج شام تک تاریخ کا اعلان کریں گے، اور اس تاریخ سے متعلق دیگر جو احتجاج کرنے والی جماعتیں ہیں ان سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بیرسٹر سیف بھی اس پریس کانفرنس میں، اس میڈیا ٹاک کے اندر ساتھ موجود تھے اسد قیصر کے ساتھ، جن کا کہنا تھا کہ پوری دنیا نے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے الیکشن ہوا وہ شفاف نہیں ہے، ہمارے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ کرپٹ لوگوں نے ملک کو لوٹا، اپنی دولت باہر منتقل کی۔ بیرسٹر سیف کا یہ کہنا تھا۔ یہ بڑی خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے لیے جو اس وقت نام سامنے آیا ہے عمر ایوب کا، عمر ایوب کو نامزد کر دیا گیا ہے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے، اور دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے۔